الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خالق اکبر آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کے بچوں کی، گھر والوں کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ اللہ عرض سماوی بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کا سچا اور حقیقی سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ مغفرت کی رات ہے، گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ ادھر سے ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں موجود ہیں، حسین ابن علی کے ذکر میں موجود ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ جن کے والدین زندہ ہیں، والد کا انسان پہ بہت بڑا حق ہے۔ مسلم روایات ہیں کہ وہ شخص زندگی میں کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جو والدین کا گستاخ ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، ہوتی ہے ناراضگی، ہوتی ہیں چیزیں، کبھی بھی حد سے زیادہ اپنی اولاد سے ناراض نہ ہوا کریں۔ اگر کسی وقت اور اس کا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی پہ، برداشت کریں، تحمل کریں، انسان صبر کرے، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ صبر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی موقع پہ بیٹی یا بیٹا آپ کی کسی بات کو نہیں مانتا اور ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، تو کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ خصوصاً باپ، ماں اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ بہت ہی کم کوئی ایسا مورد ہو جہاں پہ ماں اولاد کے لیے بد دعا کرے،
لیکن والد کے بارے میں ایسا ہے، اللہ ماں کا دل ٹوٹ جائے اور اس سے کوئی بد دعا نکلے اس کو بھی رد نہیں کرتا، اور خصوصاً باپ کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے جیسے ان کی پڑھائی کا بہترین انتظام کرتے ہیں، اچھے اچھے سکولوں میں ان کے پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی دین کی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، کل ان کی اچھی نوکری لگ جائے، کل ان کا اچھا روزگار جو ہے وہ بن جائے، کل وہ ایک بہت بڑا مالدار بن جائے، لیکن اس کے پاس دین نہ ہو تو اس مالدار بننے کا کیا فائدہ؟ اس کے پاس محمد و آل محمد کے فرامین نہ ہو تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آگے آپ بولیں واہ بھائی، اونچا بولیں واہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان چند خصوصیات رکھنے والے لوگوں کے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان ہو، دوسری خصوصیت عمل صالح کرے، تیسری خصوصیت جو ایمان رکھا ہے، جس پہ ایمان لائے ہیں اس کو اپنی ذات تک نہ رکھے، لوگوں تک پھیلائے، معاشرہ میں پھیلائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اب جب دوسروں کو بتا رہا ہے، اپنے خاندان اور ماحول میں یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ بنیں گے موافق اور کچھ بنیں گے مخالف۔ جو مخالف بن رہے ہیں ان کی مخالفت پہ صبر کرے، لیکن گھر نہ بیٹھے، جو حق سمجھ میں آیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرے اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر تکلیف پہ صبر کرے۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا ایمان اور عمل صالح ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمل صالح ایمان کا جز ہے نا؟ توجہ، جیسے نماز اس رکوع نماز کا جز ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یا بھول کے رکوع کو ترک کر دے، سب علماء کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے، رکن ہے نماز کا۔ دونوں سجدے اگر کسی بندے نے جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو اس کی نماز باطل ہے، بلکہ چونکہ رکن ہے بھول کے بھی چھوڑ گیا اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے وضو میں اب چہرے کا دھونا، یہ بھی وضو کا جز ہے، ہاتھوں کا دھونا یہ بھی وضو کا جز ہے، سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا جز ہے، پاؤں کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا جز ہے۔ جب کسی کامل چیز میں سے اس کا جز جائے گا تو گویا وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ چلی گئی ہے نا؟ توجہ، آئمہ معصومین علیہ السلام سب کو 12 کے 12 اماموں کو اکٹھا ماننا واجب ہے۔
اگر ایک کا انکار کر دیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں 11 کو تو مان رہا ہوں، یہ 11 پہ ایمان اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب انبیاء بھی اسی طریقے سے ہیں۔ درست ہے ہم سید الانبیاء کی امت میں ہیں، سید الانبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن تمام نبی جو ہیں ان پہ ایمان رکھنا پڑے گا، ہے نا توجہ؟ اب جتنے بھی انبیاء ہیں ان پہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے تو گویا تمام نبیوں کی نبوت کا اس نے انکار کر دیا، ہے نا توجہ؟ ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ یہ جز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ عمل صالح ایمان کا جز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عمل صالح ایمان کا جز نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اب دونوں کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں عمل صالح ایمان کا جز ہے، اگر کسی بندے نے گناہ کیا، البتہ گناہ کبیرہ، وہ ایمان لایا ہوا بھی ہے، تو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا اور بنے گا کافر۔ یہ کن کا نظریہ؟ جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ کے اندر ایک گروہ گزرا ہے جو خوارج ہیں۔ کون؟ خوارج۔ انہیں خارجی بھی کہا جاتا ہے، خارجی کی جمع ہے خوارج۔ جنگ صفین جو لڑی ہے مولا کائنات نے، وہ ان خوارج کے ساتھ لڑی ہے۔ خوارج اس زمانے کے اندر اگر ان کی مثال پیش کرنی ہو تو جیسے داعش، ہے نا توجہ؟ جیسے آج کے اس دور کے اندر ہے داعش، جو بھی سامنے آئے جو ان کے عقیدہ کے مطابق نہیں ہے، نہیں دیکھتے، عورت ہے یا مرد نہیں دیکھتے، بوڑھا ہے یا بچہ، ان کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے تو اسے قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ خوارج یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان کا جز ہے، جو بھی گناہ کرے گا وہ کافر ہے، اور کافر کو قتل کرنا وہ اپنے لیے واجب سمجھتے تھے۔ درست تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی ان کا غلط عقیدہ جنگ صفین کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اور مولا نے ان کے خلاف تلوار اس وقت تک نہیں اٹھائی جب تک انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع نہیں کیا۔ جب انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ایسا غلط عقیدہ تھا کہ تھوڑا سا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو یہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے پہلے والی 2 جنگوں کے اندر جیسے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھائی اور خوارج کا مقابلہ کیا، اور اکثریت کا صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کیا۔ یہ ہے خوارج، جن کا عقیدہ کیا بتایا ہے کہ عمل کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک اور عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ بابا دل بھی ضروری نہیں ہے، صرف زبان سے تم نے اقرار کر لیا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کافی ہے، یہی کلمہ تم دنیا میں کچھ کرتے رہو تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ عمل ایمان پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ دو گروہ عالم اسلام میں گزرے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کرامیہ اور ایک کا نام ہے مرجئہ۔ دونوں گروہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، تم نے ایمان لے کے آ گئے، اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عمل عقیدے کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ پہلے والا عقیدہ بھی گمراہ اور یہ عقیدہ بھی گمراہ۔ عمل عقیدے پہ اثر کرتا ہے اور عقیدہ عمل پہ اثر کرتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ ایک تیسرا عقیدہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ ایمان لے کر آیا، ایمان لانے کے بعد اس نے ایک گناہ، دو گناہ، شراب پی، زنا کیا، جو گناہ کبیرہ ہیں وہ کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے گناہ کبیرہ کیا اسلام سے خارج ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ ہے نا توجہ؟ اب درمیان کی وہ کیا چیز ہے، درمیان کا کیا مقام ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ معتزلہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مکتب تاریخ اسلام میں رہا ہے معتزلیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان لے کر آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر عمل صالح انجام نہیں دے رہا، ایمان سے خارج، اسلام سے خارج، لیکن کافر نہیں ہوا، کفر میں داخل نہیں ہوا۔ صحیح ان میں نظریہ جو ہے وہ یہی ہے، ایمان عمل پہ اثر کرتا ہے اور عمل ایمان پہ اثر کرتا ہے۔ البتہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اصلاً ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تک کرنے کے بعد کل ہی کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں ایمان کس پہ لانا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ پیغمبر اکرم سید الانبیاء، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور سورہ ہے جس کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ پڑھیے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے حبیب ان کافروں کو اعلان کر، ان سے کہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، اب جن لوگوں کا ذوق اور جن لوگوں کا کچھ واسطہ عربی زبان کے ساتھ ہے، عربی کی گرامر کے ساتھ ہے، اعبدو اور تعبدون یہ مضارع کے صیغے ہیں، ان کے اندر حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اب حال اور مستقبل کا زمانہ لا اعبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یا پھر جن کی تم آئندہ عبادت کرو گے میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو اس آیت کے اندر شروع میں
لا آبدو ما تعبدون، یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت اب نہیں کرتا اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اس سورہ کے اندر پیغمبر جو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا، حال کے زمانے میں نفی ہے، آئندہ کے زمانے میں نفی ہے، لیکن ماضی کا زمانہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے ماضی کے زمانے میں پیغمبر یہ کام کرتے رہے ہوں۔ اللہ نے اس اعتراض کو روکنے کے لیے آگے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم۔ عابدن جو ہے یہ عربی کے اندر ہے اسم فاعل، اور اسم فاعل کے معنی کے اندر ماضی کا زمانہ بھی ہے نا؟ توجہ بھائی ہے تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، میں عبادت نہیں کرنے والا ان کی جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ عابدن ہے اسم فاعل، اس کے اندر ماضی کا زمانہ بھی ہے، حال کا زمانہ بھی ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ یہ سورہ کافرون مکہ کی سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ مکہ کے اندر پیغمبر اکرم کے پاس لشکر نہیں ہے، لشکر بنے تو کہاں جا کے بنے؟ مدینہ میں۔ پیغمبر کے پاس اصحاب نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں، وہ جا کے بنے ہیں تو کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ پیغمبر اکرم کے پاس فوج نہیں ہے مکہ میں، فوج جا کر بنی ہے تو وہ کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ لیکن اسی مکہ جس میں پیغمبر کے پاس لشکر نہیں، فوج نہیں، سپاہی نہیں، وہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تینوں زمانوں کے حوالے سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو میں نے ماضی میں ان کی عبادت کی ہے۔ بھائی پوری توجہ، پہلے تیار کروں گا اگلا جملہ جو ہے وہ عرض کرنا ہے۔ میں پوری محنت کرتا ہوں، کئی گھنٹے جو ہے وہ ایک بات کو دیکھنے کے لیے اس کے اوپر اپنا وقت لگاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس بات کی قدر کیجئے گا۔ دیکھیں پیغمبر مکہ کے اندر، کافروں کے اندر، مشرکوں کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو میں نے ماضی میں کبھی ان کی عبادت کی ہے، نہ حال میں ان کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی آئندہ ان کی عبادت کروں گا۔ یہ نوجوان بچے سن رہے ہیں نا بھائی، سن رہے ہیں نا؟ نہ ماضی میں کبھی عبادت ان کی ہے، نہ اب کرتا ہوں، نہ ہی آئندہ کروں گا۔ مجھے رب اکبر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کسی جھوٹی سی جھوٹی لکھی ہوئی کتاب کے اندر، جھوٹی سی جھوٹی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملے گا۔ کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی سیرہ نویس نے یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر جب یہ اعلان کر رہا تھا تو درمیان میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور اس نے کھڑے ہو کر کہا ہو اے عبداللہ کے بیٹے، اے آمنہ کے لال، تو کیسا اعلان کر رہا ہے، تو کیسا چیلنج کر رہا ہے؟ ہم نے 5 سال پہلے، ہم نے 5 مہینے پہلے، ہم نے 5 دن پہلے، ہم نے 5 گھنٹے پہلے تجھے فلاں بت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ بھائی کسی نے نہیں لکھا، آج تک نہ لکھا ہے، نہ کوئی لکھ سکے گا۔ پیغمبر نے چیلنج کیا ہے نا؟ توجہ، چیلنج کیا ہے پیغمبر کا؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی نہ تو میں نے کبھی ماضی میں کی ہے، نہ اب کرتا ہوں اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔
تو بڑی تاریخ کے اندر کسی بندے کا کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا کہ آئے عبداللہ کے بیٹے تو کیا اعلان کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، ہم نے 5 مہینے 5 دن 10 دن 1 گھنٹہ تجھے فلاں بت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، جب نہیں ملا تو اتنا تو ثابت ہو گیا نا میرا رسول وہ ہے، میرا رسول وہ ہے، میرا نبی وہ ہے، میرا رحمت للعالمین رسول وہ ہے۔ اور شان رسالت کو سنو، میرا رسول وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اتنا تو سب نے مان لیا کہ رسول وہ ہے، نبی وہ ہے جس کا ساری زندگی سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ تو میرے دوست ایک منزل آگے بھی آ، رسول وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ بھئی اب جو داد نہیں دے گا اس پہ تھوڑا سا میرے دل کے اندر بھی بات آئے گی، رسول وہ ہے، نبی وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ تو پھر اس رسول کا جانشین بھی وہ ہوگا، خلیفہ بھی وہ ہوگا، وسیع بھی وہ ہوگا جس کا سر ایک لحظہ کے لیے کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ بھائی رسول وہ ہے، نبی وہ ہے۔ سورہ کافر قل آج بھی موجود ہے قرآن میں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم۔ رسول وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ ذرا آپ بھی تو رائے نا اس جملے کو، یہ بچوں کو زندگی پارے ان کے دل میں، ان کے وجود میں، ان کی روح میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں کہ میرا نبی وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ لاؤ ہم تعصب میں آ کر، کسی کے تعصب میں آ کر علی کو علی نہیں مانتے، علی علی ہے۔ اس رسول کا جانشین وہ ہوگا، وسیع وہ ہوگا، خلیفہ وہ ہوگا جس کا سر ایک لحظہ کے لیے، لاؤ دکھاؤ کسی اور کو، جس کا ایک لحظہ کے لیے کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کے اصحاب کے جب نام لکھے جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کے اصحاب کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ ہاں ایک بات ہے کہ سب کو برابر نہیں مانتے۔ بھائی علی ابن ابی طالب، باقی صاحب کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے کہ علی کا سر کسی بت کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ علی کا جب نام آتا ہے صاحب انصاف مصنف علی کے نام کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھتا، بلکہ علی کرم اللہ وجہہ لکھتا ہے کہ اے علی تو وہ ہے جس کے چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کیا۔ علی تو وہ ہے جس کا چہرہ، جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بڑی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کو صرف ایک طبقے کے ساتھ رکھا جائے۔ رسول ہے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے، صرف جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔
باقیوں سے ہٹا کر یہودیوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ظلم ہوا پیغمبر کی ذات پہ، اور آج تاریخ میں کئی لوگوں نے یہ ظلم کیے ہیں۔ علی ابن ابی طالب صرف شیعوں کا امام نہیں ہے بھائی، علی ابن ابی طالب جیسے وہ رحمت للعالمین ہے، علی بھی ہے پوری کائنات کا امام۔ یہ بعض لوگوں نے ظلم کیا یا ظلم کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو صرف شیعوں کے ساتھ، اور یہی بات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ بابا یہ محرم، یہ حسین کا ماتم کرنا، مجلسیں کرنا صرف شیعوں کا کام ہے۔ خبردار، حسین نواسہ رسول ہے، جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا حسین ہے۔ کسی شاعر نے کتنا خوب کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، آگے کیا ہے؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اے حسین ابن علی کا ماننے والا، ٹائم چونکہ بڑی جلدی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کس کو ماننا ہے؟ اس رسول کو مان جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس علی کو مان جس علی کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ اگر یہ مانا پھر تو نہیں کہے گا کوئی فرق نہیں ہے نا، توجہ، کوئی فرق نہیں بابا، بڑا فرق ہے۔ علی وہ ہے جب رسول کو وحی ہوئی وہاں پہ علی موجود تھا، اور وحی کے آتے ہی، پہلی وحی کے آتے ہی شیطان نے ایک چیخ ماری کہ اب میرا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اس وحی پہ یہ چیخ کیا تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، تو جو کچھ آسمانوں سے آئے اس کو بھی سنتا ہے، اور جو کچھ شیطان کے ذہن میں ہو اس کو بھی تو دیکھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا شیعہ، میں نے شروع میں عرض کیا ہے، جو مومن ہے، ٹھیک ہے بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھ سکا، حج واجب تھی ادا نہیں کر سکا، یہ گنہگار ہے، یہ غفلت میں پڑا ہے، اس کو کبھی بھی مومن ہونے سے خارج نہ کر۔ اس نے علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مومن ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے اس ولایت کے دائرہ کے اندر آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھ، عمل اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں، عمل اتنا ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ دشمن کی سازش ہے، دشمن کے یہ ہیلے ہیں، دشمن جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ صرف شیعوں کے اندر علی کو رکھا جائے۔ اب تو اس سے بھی بڑی کوشش کر لیا ہے، خود شیعوں کے اندر ایک گروہ کہتا ہے علی والے فقط ہم ہیں، ہے نا توجہ۔ اب میں ان چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو حالات کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے نا توجہ، کہا جاتا ہے نا عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ کیسی غلط باتیں شیعت کے اندر آ کے یہ رکھی گئی۔ بابا عزاداری بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے۔ اگر عزاداری کے وقت نماز کو ترک کرنا ہوتا
تو آؤ تجھے سب سے بڑا عزادار دکھاؤں جس سے یہ عزاداری کی سنت چلی ہے۔ شب شام غریبہ کو 11 محرم کو کوفہ کے بازاروں اور دربار کے اندر اور پھر سارے سفر کے اندر شام کے دربار و بازار کے اندر تاریخ کی کسی ردی کتاب کے اندر کوئی دکھا دے زینب سے بڑھ کر کوئی عزادار ہے؟ سیدہ زینب کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ بھائی نماز فریضہ تو کجا، نماز تہجد وہ بھی قضا نہیں ہوئی۔ آیا علی کی بیٹی زینب نے آرام و سکون میں رہ کر نماز پڑھی؟ آیا پانی تھا جس پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی؟ لیکن ہر کوئی بتاتا ہے کہ زینب کی نماز تہجد وہ بھی قضا نہیں ہوئی۔ نماز فریضہ تو اپنی جگہ پہ، زینب سے بڑھ کے کوئی ہے عزادار؟ عزاداری اپنی جگہ پہ ہے، نماز کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو شہادت ہو رہی ہے امیر المومنین کی، 19 کو ضرب لگی مسجد کوفہ کے اندر۔ جن کے ذہنوں کے اندر اس قسم کے خیال ہیں ان خیالوں کو ترک کریں، ان خیالوں کو چھوڑیں۔ عزاداری بھی ضروری، نماز بھی ضروری۔ 19 کی صبح کو مولا کو ضرب لگی، ضرب لگنے کے بعد علی کی اولاد سے بڑھ کے کوئی عزادار ہوگا؟ ہے نا توجہ؟ علی کی اولاد سے بڑھ کر، مولا کائنات کی اولاد سے بڑھ کر، وہ بھی علی ابن ابی طالب کی شہادت، وہ عزاداری اپنی جگہ پہ۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا حسن آگے بڑھے، نماز پڑھا۔ اے علی کا ماننے والا، علی کی بیٹی کی کوئی نماز تہجد بھی قضا نہ ہو، اور کوئی ایسا خدا نہ کرے کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہ پڑھی۔ اپنے آپ کو قریب کر علی ابن ابی طالب کے، اور خصوصاً آج کی رات شب جمعہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا گناہوں کے بخشوانے کی رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ باتیں آپ نے سنی ہیں، رسول کیسا ہونا چاہیے، پہلے کی باتیں آپ نے سنی ہیں، تیرا امام کیسا ہے، اب یہ بھی سن، رسول کو رسول بنانے والا، امام کو امام بنانے والا تیرا رب کیسا۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر، مولا حسین کا واسطہ دے۔ اللہ وہ ہے، موسیٰ کی ماں کو بڑا سخت تھا امتحان، اللہ کی قدرت کو دیکھ۔ او میرا دوست، او میرا بھائی، او میرا بزرگ، جن گھر کے مسائل کے اندر، جس روزی اور ان چیزوں کے اندر سارا دن دکان کے اندر، سارا دن دفتروں کے اندر، سارا دن اپنی محنت مزدوری کے اندر، اب تک تو نے دیکھا ہے کہ ان کاموں سے کبھی رخصت نہیں مل سکتی، کم از کم اب تو سمجھ جا اگر سکون کی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جن کا اللہ نے مقام بنایا ہے ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ کی ماں، اب یہاں پہ کئی باتیں ہیں لیکن ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ کل عرض کیا تھا وہی، اب آپ میں سے کوئی بندہ کہے وہی صرف معصوم پہ ہوتی ہے، نبی پہ ہوتی ہے، لیکن کون سی وہی؟ شریعت کی وہی، جس کے اندر شریعت بتائی جانی ہے، اس کے علاوہ وہی
اور لوگوں پہ بھی ہوئی ہے، جن میں سے ایک یہی حضرت موسیٰ کی ماں ہے، اس پہ بھی وحی ہوئی ہے، لیکن شریعت کی وحی نہیں۔ حضرت مریم کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، ان پہ بھی وحی ہوئی ہے۔ اور بھی خود حضرت مریم کی ماں، ان پہ بھی وحی ہوئی ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اب کئی دوستو احباب، میں نے کل عقل کی دنیا، حواس خمسہ اور وحی کا آنا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی سے فائدہ لیتے ہوئے حضرت موسیٰ کی ماں نہ نبی ہے نہ امام ہے، اللہ کر رہا ہے وحی، کوئی جبرائیل کی صورت میں نہیں۔ اللہ نے اس کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی، اسے کیسے پتا چلا یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ ان الشیاطین لیوحون، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے۔ ذہن کے اندر بندہ بیٹھا ہے، بعض خیال شیطان ڈالتا ہے، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف۔ یہ خیال کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہو رہی ہے، اسے کیسے پتا چلا؟ اس کے لیے منزل کی ضرورت ہے، اس کے لیے مقام کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ درجے جو ہیں وہ طے کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کے ایک نبی کی ماں بننے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرعون نے حکم دیا ہے کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بچہ اب پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ موسیٰ پیدا ہو گئے، ماں کا دل کانپ رہا ہے، دودھ پلا رہی ہے، پوری توجہ کیجیے گا، دل کانپ رہا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ جبرائیل کی صورت میں نہیں، اللہ نے دماغ میں وحی کی، موسیٰ کو دریا میں ڈال دے۔ وہاں سے بچنا چاہتی تھی، ایک اور امتحان کے اندر آج ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی اور اٹھائے، 10 منٹ ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ آیا امتحان تھا یا نہیں تھا موسیٰ کی ماں کا؟ وہاں پہ بھی موت، ادھر بھی ظاہری طور پہ ہے نا توجہ، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، لیکن موسیٰ کی ماں نے یہ تشخیص دیا، اللہ کا حکم ہے، بغیر کسی ڈر کے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ اس اللہ پہ ایمان رکھ جو موسیٰ کو فرعون کے چنگل سے بچا کر دریا کی لہروں میں، اور وہ بھی دریائے نیل جو بڑی بڑی موجیں لیتا ہوا، اس کے اوپر سوار کر کے حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کلثوم کو کہتی ہے کہ تو ساتھ ساحل کے چل، جس کنارے پہ رکے جو پکڑے آ کر بتائے، او میرا بھائی تیرا اللہ وہ ہے، تیرا رب وہ ہے جو موسیٰ کو ماں کی گود سے نکال کر دریائے نیل کی وادیوں پہ بٹھا کر اسی فرعون کے لشکر میں، اسی فرعون کے محل میں خود موسیٰ کی ماں کو بلا کر انتہائی احترام سے دودھ بھی پلاتا ہے اور موسیٰ کی پرورش بھی کرواتا ہے۔ وہ ہے تیرا اللہ۔ بھائیوں نے بعض اوقات دوست ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بے وفا دوست بنے۔ حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر اپنے حوالے سے یوسف کو مات دیا، یوسف کو ختم کر دیا۔ آ دیکھ تیرا رب کون ہے، آ دیکھ تیرا اللہ کون ہے۔ انہوں نے کنویں میں ڈالا، کنواں جنگل میں، ایسا کنواں جس کا پانی نمکین تھا، کڑوا تھا، کوئی بھی پیتا تھا ختم ہو جاتا تھا۔ اسی کنواں کو میٹھے پانی میں بدلنے والا کون ہے؟
کبھی کوئی قافلہ اس طرف سے نہیں آتا تھا چونکہ میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. اندھیری آئی, اندھیری میں اس قافلے کو کنویں تک پہنچانے والا کون؟ بھائی ذرا بولو نا. اللہ. پھر یوسف کو تخت مصر پہ بٹھانے والا کون؟ جو اللہ یوسف کا تھا وہی اللہ تیرا بھی ہے, وہی اللہ میرا بھی ہے. حسین ابن علی کا تو ماننے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نماز نہیں پڑھی, گنہگار ہے, لیکن کبھی بھی نماز کا انکار نہ کر. جس نے نماز کا انکار کر دیا وہ کافر ہے. آج آپ اتنی بڑی تعداد میں اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, آؤ سب مل کے دعا کریں. پروردگار اس الحجت کو, اس مسجد کو, اس جگہ کو, امام بارگاہ کو واقعاً جیسے نام ہے امام زمانہ کا ایک قلعہ بنانے کی ہمت عطا فرما, طاقت عطا فرما. جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. ابھی جو موجودہ, میں ابھی یہ نام پڑھ رہا تھا, سب کے تو ابھی مجھے نہیں لے سکوں گا, آئندہ دنوں میں ملک احسان اللہ, شیخ خرم عباس, ملک محسن علی اور باقی بھی جتنے احباب ہیں, پروردگار ان کی ہمت میں اور اضافہ فرما. جو لوگ خدمت کرتے ہوئے پہلے اس کمیٹی کے افراد اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. خدا را اپنے بچوں کو, ان نوجوانوں کو واقعاً علم دین کی طرف بھیجیں. یہ مسجد, یہ امام بارگاہ, یہاں پہ جیسے اب تعداد موجود ہے ایسی نماز جماعت میں بھی ہونی چاہیے. جو آ سکتا ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ اگر جب 28 رجب کو حسین مدینہ کو چھوڑ رہا تھا ہم بھی وہاں پہ ہوتے, ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر کوفہ میں ہم بھی ہوتے تو ہماری صورتحال کیا ہوتی؟ بابا جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا وہ وہاں پہ حسین کی جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا؟ بات کو ختم کر دیا ہے میرے دوست. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. انسان جتنا بڑا گناہگار ہو, آل محمد کا واسطہ دے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی آیت کے اندر ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آؤ سب مل کے دعا مانگتے ہیں, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہیں پروردگار ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. عمل کر, عمل 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 بہت ضروری ہے. نہیں کر سکا توبہ کر. ارادہ کچھ اور تھا مصائب کے پڑھنے کا, لیکن چونکہ عزیز جو پہلے پڑھ چکے ہیں انہوں نے یہ مصائب آج پڑھا ہے, میں کل پڑھوں گا. آتے ہی پورا ذہن جو ہے وہ بدل گیا. میرے دوست لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو, کبھی بھی مایوس نہ ہو. حسین کا قافلہ رکا, آیا ہر, آیا ہر. حسین نے آتا ہوا قافلہ چونکہ دھوپ سے آیا تھا,
حسین اس جگہ پہ پہلے موجود تھے، ان کے گھوڑے تھے، ان کے اونٹ تھے، ان کے سپاہی تھے۔ جیسے ہی قافلہ رکا، عباس، اکبر، قاسم، اونو محمد، سب جو مرد ہو جاؤ ان کے مردوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، ان کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ عزاداروں، مقتل کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جب سب مردوں نے پانی پی لیا، گھوڑوں کو پانی پلانے کا وقت آیا۔ اب جن لوگوں کو پتا ہے گھوڑا بڑے آرام سے پانی پیتا ہے، ایک دفعہ اپنا منہ پانی پہ رکھا، پیا، تھوڑی دیر کے بعد آرام کرے گا، پھر پانی پیے گا۔ عباس کبھی کسی گھوڑے کے سامنے، اور محمد کبھی کسی اونٹ کے سامنے، کوئی گھوڑا کوئی اونٹ پیاسا نہ رہ جائے۔ ایک بندہ ہے وہ خود پانی نہیں پی سکتا تھا، جہاں پہ مولا حسین تھے ان کے قریب قریب یہ شخص اتنا پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، او میرا دوست، او میرا بھائی، اتنا پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، یہ بے ہوشی کے حالت میں تھا، یہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے بھی پانی نہیں پی سکتا تھا۔ رب اکبر کی قسم، حسین ابن علی سامنے آئے، ایک شخص سے کہا تو مشک کا پانی میری ہتھیلی پہ ڈال۔ حسین ابن علی اس کے سامنے گئے، اپنی ہتھیلی میں پانی ڈالا، اسے پانی پلایا۔ پورے قافلے کو پانی پلانے کے بعد حسین نے چلنا شروع کیا، سامنے ہو رہا ہے، نہیں جانے دوں گا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ میرے اللہ، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے زینب کے دل کو نہیں ڈرایا، انہوں نے علی و بطول کی بیٹیوں کو نہیں ڈرایا، یہ تو رونے والے علی و بطول کی بیٹیوں کے۔ عزاداروں، ہور کا یہ کام تھا۔ ایک دفعہ حسین نے اپنی آنکھیں بھر کے ہور کی طرف دیکھا، ہور تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے، تیری جرات۔ اللہ اکبر۔ حسین حکیم تھے، پتا تھا کہاں پہ بات اثر کرے گی۔ حر کی آنکھیں جھکیں اور کہا تیری ماں زہرا نہ ہوتی، میں عرب کا مانا ہوا دلیر تھا، بتاتا میری ماں کو ایسے کیسے کہا جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں۔ عزادارو، اے سیدہ زہرا کی قدر کرنے والو، اے سیدہ زہرا کی بیٹیوں کی قدر کرنے والو، یہ حر ہے۔ حر پہنچا میدان کربلا میں، حر نے علی کی بیٹی زینب کو کربلا کے میدان میں لے کے آیا۔ عزادارو، زینب کون ہے؟ ساری رات پھر شب عاشور حر سو نہ سکا، ذہن کے اندر یہ خیال آتے اب رونا نہ آئے تو گھر میں جا کے رو لینا۔ عزادارو، علی کی بیٹی زینب وہ ہے، ایک شخص ہے کوفہ میں، اس کا گھر کافی عرصہ تک علی ابن ابی طالب کے گھر کے قریب رہا، لیکن وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہ چل سکا آیا علی کی کوئی بیٹی بھی ہے، کہتا مجھے پتہ نہ چل سکا آیا علی کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ عزادارو، وہ زینب جو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جاتی، وہ زینب جو رات کی تاریکی میں نانا محمد کی قبر پہ جاتی، وہ کل 2 محرم کو آ گئی کربلا میں، یہ وہی زینب ہے نا۔ عزادارو، ماں کے جنازے میں جنازے کے نیچے چل رہی تھی، ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے کہا بیٹا حسن جنازے کو روک۔ بابا سبب کیا ہے؟ بیٹا حسن تو دیکھ نہیں رہا میری بیٹی زینب
زینب کو واپس بھیجا گیا، تب یہ جنازہ روانہ ہوا۔ عزادارو شب عاشور ساری رات ہر یہ سوچتا رہا، اور تو کتنا بڑا گنہگار ہے، اور تو کتنا بڑا خطا کار ہے، اور تجھ سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے۔ عزادارو شب جمعہ ہے، مولا کا اسی شب جمعہ کی دعائے کمائل کے اندر ایک جملہ ہے، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلدی راضی ہونے والا اللہ اس بندے کو بخش دے جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آؤ ذرا اپنی دعائیں بھی مانگتے آؤ اور مسائب بھی سنتے آؤ۔ مجھے کیا پتا کہ اللہ کتنا جلدی بخشتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کتنا جلدی بخشتا ہے؟ مجھے تو کربلا میں سمجھ آیا اس اللہ کا نمائندہ ادھر حسین ہے، ادھر سے حسن نے اپنے آپ کو چلایا، مولا کے قریب جا کر کہتا ہے مولا حال لی توبہ، مولا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ مولا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ عزادارو سری الرضا کے نمائندے حسین نے اور قدموں میں گرنا چاہتا تھا، لیکن حسین نے قدموں میں نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں سے ہور کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور ہور کو کہا شاباش۔ عزادارو جب ہور کی توبہ قبول ہوئی، اب ہور کے لیے اور کیا تھا؟ کہا مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، میں سکینہ کی العطش کی صدا نہیں سن سکتا، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ عزادارو جب اصرار زیادہ ہوا نا، مولا نے اجازت دی، ہور گیا، لیکن جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ پہنچا، عزادارو وہی حسین جو علی اکبر کی لاش پہ پہنچا، او حسین ابن علی کا ماننے والا کس دربار میں بیٹھا ہے؟ حسین اتنا کریم ہے، حسین اتنا مہربان ہے، حسین کے وہی لب جو علی اکبر کے رخسار پہ آئے تھے، وہی لب ہور کے رخسار پہ آئے اور کہا ہور انت حرون فی الدنیا والآخرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ آج گناہوں کے بخشے جانے کی رات ہے، آج شب جمعہ ہے، کہا جاتا ہے آج روحیں آتی ہیں، آج جن کے والدین فوت ہوئے ہیں وہ آتے ہیں۔ میرے اللہ آج ہم حسین کی مجلس سے ان کی روحوں کو درود کا ہدیہ بھیج رہے ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ صلوات۔ میرے اللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، بعض اوقات آ رہا ہوتا ہوں فون ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جناب ملک احسان اللہ، ملک محسن، ان کے ذمہ لوگ دعائیں لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے میرے اللہ جن جن لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تیرے حسین نے خود کو بخش دیا، تو اسی حسین کے صدقہ میں ہم سب کو بھی بخش دے۔ میرے اللہ سب کی اولاد کو ایسے ہی بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ میرے اللہ جو مومنین شادی کے حوالے سے اور کسی کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین پہ اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، ان کی جولیوں کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت کا، قیامت کے دن تک ان سب کی نسلوں کے اندر
محمد و آل محمد کی محبت جاری اور ساری رکھ۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ماتم میں آنے سے پہلے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بلند تر صلوات۔